رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تعاون کو فروغ دیں۔ شہباز شریف نے اقتصادی تعاون تنظیم کے سربراہ اجلاس کے موقع پر ترکی، آذربائیجان، ایران اور ازبکستان کے صدور سے ملاقاتیں کیں۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئرز کی جھیل پھٹنے کی صورت میں سیلابی صورتحال کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پائیدار ترقی کے لیے صاف توانائی کی راہداریوں کے قیام، ماحولیاتی سیاحت کے اقدامات کرنے اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر لاہ عمل وضع کرنے پر زور دیا ہے۔ آج آذربائیجان میں 17ویں ECO سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصلاحی عمل سے سبز روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق متعدد پالیسی اقدامات کیے اور ہم موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے تعمیر نو اور بحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کئی منصوبوں پر عمل پیرا ہیں۔ انہوں نے ECO کے رکن ممالک پر اہم علاقائی اور عالمی مسائل بالخصوص موسمیاتی تبدیلی اور جغرافیائی اور سیاسی عدم استحکام کے پیش نظر تعاون کو مزید فروغ دینے پر زور دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا اور اہم علاقائی پیش رفت پر بات چیت کی۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزیشکیان نے بھی خانکنڈی میں اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے خطے میں امن کے لیے ایران کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پاکستان کے مضبوط عزم کا اعادہ کیا۔ ادھر پاکستان اور ازبکستان نے سرمایہ کاری، رابطے اور تجارت سمیت توانائی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق اقتصادی تعاون تنظیم کے 17ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور ازبک صدر کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملک میں مہنگائی کی شرح گزشتہ 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ پاکستان بیورو آف شماریات کے مطابق مالی سال 2024-25 کے لیے مہنگائی کی شرح 4.5% رہی، جو کہ گزشتہ سال کے دوران 23.4% ریکارڈ کی گئی تھی۔ یہ اعداد و شمار سربراہ شماریات نے آج اسلام آباد میں منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال سے ملاقات کے دوران پیش کیے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ LPG، سرسوں کا تیل، کیلے، چنے اور مونگ کی دال سمیت متعدد اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے۔ ایران کے لیے ہفتہ وار پروازوں کی تعداد 6 سے بڑھا کر 15 کر دی گئی ہے، جبکہ اربعین پر عراق کے لیے 107 خصوصی پروازوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ بات آج اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت ایران اور عراق جانے والے زائرین کے مسائل کے حل کے لیے قائم کردہ خصوصی ٹاسک فورس کے اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے پروازوں کی تعداد میں مزید اضافہ بھی زیر غور ہے، جبکہ مستقبل میں زائرین کو مزید بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے فری سروس کا بھی آغاز کیا جا رہا ہے۔ ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز نے دراندازی کی ایک کوشش ناکام بناتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ 30 خوارج کو جہنم واصل کر دیا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی حمایت یافتہ گروپ فطنت الخوارج سے تعلق رکھنے والے یہ دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کی کوشش کر رہے تھے۔ پاک فوج کے جوانوں نے مؤثر طریقے سے بھارتی حمایت یافتہ خوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مؤثر کارروائی کے نتیجے میں تمام دہشت گرد مارے گئے۔ غزہ میں آج اسرائیلی فورسز نے 27 فلسطینی شہید کر دیے، اور قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شمالی علاقہ جات میں درجہ حرارت میں مسلسل اضافے اور ممکنہ بارشوں کے باعث
گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے لیے گلیشیئرز کی جھیل پھٹنے کی صورت میں سیلابی صورتحال کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ادارے کے مطابق موجودہ اور آنے والے ہفتے کے دوران اچانک سیلاب جیسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ این ڈی ایم اے نے تمام متعلقہ وفاقی وزارتوں اور محکموں، متعلقہ صوبائی حکومتوں، میونسپل انتظامیہ اور شہری اداروں کو انتہائی چوکس رہنے اور مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اداروں کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کو یقینی بنایا جائے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔